सकता है कि वो ठीक उसी प्रोसेस के मुताबिक उन्हीं शराइत के मुताबिक जानवर ज़बह कर रहे हों और पैक कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि बीच में कोताही हो रही हो कि साहब हमने बताया था कि हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके बटन दबाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके जानवर को ज़बह करेंगे, और उसके बाद फिर आगे अल्लाहु अकबर पढ़े पता वो फौक दी शरा की, तो शरा था वो फौक दी सुच्चे लिया में शाम तक। मैंने कहा उसको कितनी देर लगती है? क्या लगे जी 1 मिनट लगता है गला काटने में। उस 1 मिनट में जुबान से वो क्या करता है? क्या लगा कुछ नहीं। तो मैंने उस जबान से जब कुछ नहीं करता तो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ेगा? खैर, तो सवाल या निशान ये है कि जहाँ से ये मुर्गे पैक हो, मैं एक मसला पहले ही वाज़ेह कर देता हूँ कि मछलियों का मसला नहीं है, क्योंकि मछली अल्लाह ने हलाल कर दी है। उसका जवाब इसका आसान है, हमारे नबी ने हलाल कर दिया, इसके बाद हमें किसी वजह जानने की जरूरत ही नहीं। लेकिन बहरहाल आपका सवाल सही है, हम तस्लीम करते हैं। ज़बह करने का मकसद है जानवर के अंदर से खून निकालना, और मछली के अंदर खून नहीं, नंबर 1। नंबर 2, खून के लिए जरूरी है बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम हो और ब्लड सर्कुलेशन का सारा निज़ाम हो और खून बनने का सारा अमल हो। मछली के अंदर न खून बनने का अमल है और न ब्लड सर्कुलेशन के लिए नर्व का सिस्टम है, न हार्ट बीटिंग है जिसके जरिए से खून बदन, इसे जब उसे काटते हैं तो वहां कोई खून नहीं निकलता है। तो जिस मकसद से जानवर ज़बह किया जाता है वो तो मकसद है ही नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दमान, बल्कि कुरान करीम में तो लहमन तरिया कहा है मछली को, लिहाजा मछली का मसला अलग है। अगरचे एक जगह मछली का सवाल भी पैदा हो जाएगा कि वहाँ वो मछली हलाल रहेगी या नहीं, लेकिन मैं उसको फिलहाल अलग रखता हूँ। मुर्गों के मामले सवाल ये है कि जो मुर्गे पैक होकर के आ रहे हैं उनके बारे में हम कैसे इत्मीनान कर लें कि ज़बह करने वाले, पैक करने वाले मुसलमान हैं, शरई उसूल के मुताबिक ज़बह किया गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर उन्हें कोई तरतीब बताई गई कि साहब इस तरह से जानवर ज़बह, हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये ऐलान कर दें कि बाहर का आने वाला सारा चिकन बिल्कुल हराम है? जवाब है कि नहीं, इस पोजीशन में हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? इस वजह से कि अगर हम हराम होने का फैसला करेंगे तो उसके लिए हराम होने की इतनी वाज़ेह दलील, वाज़ेह मुशाहिदा होना चाहिए कि इसके बाद हम इत्मीनान के साथ कहेंगे हराम होने की वजह ये है। क्या हम आंख बंद करके कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल हलाल है? जवाब उस पोजीशन में हम नहीं है। तो हमारे सामने या एक पहलू ये है कि हम ऐलान करके कहेंगे बाहर से आने वाला तमाम चिकन मशकूक है, ये इस्तेमाल न किया जाए। क्या हम इस पोजीशन में हैं? इस पर गौर करना है। मैं हुक्म नहीं सुना रहा हूँ, मैं मसला उभार रहा हूँ, मैं मसला पेश कर रहा हूँ अहले इल्म के सामने कि आपको किस किस एतबार से गौर करना है। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये ऐलान करते हैं जब वहाँ हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ है और उस पर चिट लगी हुई है हलाल, और उसके बाद वो फ्रीज होकर के आ गया और हम खरीद रहे हैं हलाल जान करके, तो हम क्यों हलाल ना मान लें जब उस पर चिट लगी हुई है? लेकिन सवाल, अगर हम उसको हलाल मानेंगे तो आगे सवाल ये चिट किसने लगाई, वो काबिल एतमाद है या नहीं, इस चिट के अंदर जो चीज़ है वो वाकई हलाल है या नहीं। क्योंकि यही कश्मीर में ऐसा भी पाया गया कि मरे हुए मुर्गे पैक करके खूब तकसीम होते रहे हैं और खिलाए जाते रहे हैं। इंसान जब गिरता है तो फिर कहाँ पहुँचता है, ये हम सब अपने मुआशरे को जानते हैं। हलाल की फिक्र करने वाले भी हमारे माशरे में हैं और हराम में मुब्तला भाई भी हमारे माशरे में हैं। पैसा कमाने की दौड़ बाज़ अंदर ये भी जन अवामस इजन मुर्दार गोश गैर शरीय तरीक़े से अंदर इजन ज़बह करने या इजन असलन हराम आस, अगर तम इस्तेमाल कर अमि सद इबादत कमजोर अम सद दुआ कबूल गसान ईमानस पे असर पेवान बेगरती हूँ तम वुचान किस पे बेहयाई, किस पे आज रुश्वत सिदानी, किस पे आज सूद खारी या मुख्तलिफ चीज़ यम जन वैन लबन अत वजह ये सान जिसमन अंदर सह गज़ा वातान यथ वो गज़ाए हलाल। मशवर दिमो अगर थोड़ा सा नजर त्रो पन्निस समाजस पे, मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी सब फरमावान कि गाड़ हूँ मसलू कहें, क्या गाड़ तथ में खून कह तथ अंदर मसल कह तो तमिक हलाल हराम सवाल कहें। मगर यम ति मामलात यम गाड़ कनान तम गाड़न पे सह पाउडर इस्तेमाल करान युस हस्पताल अंदर मर्दन कर इस्तेमाल सह तरताज थवन खतर, और सह पाउडर तम गाड़ दोन रेतन 2.5 रेतन टबन मज बिल्कुल तरताज बसान। नंबर 1। नंबर 2 हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलिबास बशरियत आय तम कुनत अवै सोजन
یہ کیسا تمو حلال کور تہ سانہ خطر حلال یہ کیسا تمو حرام کور تہ سانہ خطر حرام علیہ رحمہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درائے بازر ات وچو اخ شخص اخ نوجوانس پہ ٹھیک پگہ درائے بی وچ کول وچو بی تمبوس لویر کارا کان کیا ماز کھنس تس طریقہ حضرت امام شافعی لکھان علیہ رحمۃ اللہ تہد کلام یمو چیزو سۭتۍ جسم تقویت لبان تمن من ماز مگر امام شافعی علیہ رحمۃ سن بڑ استاد حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تتہ گو کوفس اندر اخ کٹ گٲو یہ شکایت آئی تمو نش تمو وون تتہ تم سٲری پوچھ بزٲوۍ دوٚپکھ ؤنِو سا تُہۍ کٹہٕ سٕنٛز وٲنٛس کۭژاہ چھِ آسان کٹہٕ سٕنٛز وٲنٛس کۭژاہ چھِ آسان تمو ووٚن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کران 16 ؤری 16 ؤرین چھُنہٕ تمو ماز کھیوٚمُت کِہیٖنۍ انہیں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں والحرام بین اور حرام بھی بین ہے واضح ہے انہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے حرام ہونے میں کسی کو کوئی شک شبہ اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ معاملات ہیں مشتبہ امور ہیں مشتبہ چیزیں ہیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف حرام سے بچنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنی امت کو اس بات کا مکلف بنایا اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ جہاں حرام سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے اسی طرح مشتبہات سے بھی بچنے کا اہتمام کریں بلکہ یہاں فرمایا کہ جو اپنے آپ کو ان مشتبہات سے بچا لیا جس نے اس نے اپنے دین کو محفوظ کیا بہت تفصیل کے ساتھ نہیں میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کیا ہے وہ تجویز کشمیر میں جتنے چکن کی ضرورت ہے جس کا تذکرہ انہوں نے کیا تو مطلب مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہیں پر ایک سلاٹر ہاؤس بنائیں اس سلاٹر ہاؤس کے لیے کئی چیزیں چاہیے نمبر 1 سرمایہ چاہیے نمبر 2 وہ سلاٹر ہاؤس بہت اعلیٰ پیمانے کا ہونا چاہیے جو ایک طرف سے سائنسی تمام تقاضوں کے مطابق صحت کے ضابطوں کے مطابق کام کرے دوسری طرف سے شرعی ضابطوں کے مطابق اس کو سرٹیفکیٹ ملی ہو کہ اس سلاٹر ہاؤس کا سارا پروڈکٹ جو ہے وہ حلال ہے ٹھیک ہے سرمایہ کہاں سے آئے گا جواب ہے اگر قابل اعتماد انسان ایک کمپنی بنائیں گے اور اس کے شیئر کشمیر میں ڈال دیں گے کہ ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں اس کے ہم شیئر ڈال رہے ہیں آپ جب اعتماد پیدا ہوگا تو جناب ایک ہفتے کے اندر 1 ارب روپے جمع ہو جائے گا سرمایہ آ گیا سرمایہ آنے کے بعد اب زمین چاہیے مشینیں چاہیے سائنسی ماہرین اس فیلڈ سے وابستہ چاہیے ان تمام سے مدد لے کر کے پھر وہ سلاٹر ہاؤس بنے گا سلاٹر ہاؤس بننے کے بعد اب رکاوٹ کہاں آئے گی آپ کا مال جو آپ وہاں دلی سے مہیا کر رہے ہیں وہ مال یہاں پیدا کریں اور یہ مال جب یہاں پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو مارکیٹ کہاں سے ملے گی جواب کشمیر میں مارکیٹ ہے اور اس کے بعد جب یہاں سے فتویٰ نکلے گا کہ اس کمپنی کا مال حلال ہے تو جناب صبح کا آپ کا پروڈکٹ نکلے گا شام تو ختم ہو چکا ہوگا اگر یہ تجویز قابل عمل ہے اور ہو سکتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمارا سارا لیکن اس کے لیے یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں جو بنتی ہیں اس کے لیے تو ہفتوں غور ہوتا ہے ماہرین اس پر تجویزیں دیتے ہیں سرمایہ کیسے مہیا کیا جائے گا سرمایہ مہیا کرنے والے کمیٹی الگ بنے گی پھر اس کے بعد پھر را مٹیریل کہاں سے آئے گا اس را مٹیریل کو پھر یہاں ذبح کرنے کی کس پروسیس سے گزارا جائے گا پھر فریز کرنے کا سسٹم کیا ہوگا ذبح کرنے کا سسٹم کیا ہوگا مشینیں جو ذبح کرتی ہیں ان ذبح کرنے والی مشینوں کے لیے شرعی ضوابط کیا ہیں اور قانونی ضوابط کیا ہیں یہ تمام پورا کرنے کے بعد آخر میں جب آپ کا مال تیار ہو جائے گا مارکیٹ کہاں سے آئے گی جب یہاں سے فتویٰ نکلے گا تمام کی طرف سے متفق علیہ جس میں سبھی لوگوں کا اتفاق ہوگا تو اس کے بعد سارے لوگ آپ کا تیار کیا ہوا مال خریدیں گے اور انشاءاللہ پھر وہ روزگار تنہا آپ کے لیے نہیں امید کی جا سکتی کہ ہزاروں کے لیے روزگار بنے گا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ نشست بڑی اہمیت کی حامل تھی اس میں ریاست جموں کشمیر کے مقتدر علماء کرام نے شرکت کی اور مسئلہ اصل میں حلال اور حرام کا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک حلال طریقے کے جو غذائی اجناس ہیں وہ پہنچ جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان یہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے لہٰذا جن لوگوں نے یہ حرکت کی آج تک
ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ باقی حلال اور حرام کی ذمہ داری جو ہے وہ علماء کرام پہ عائد ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں میروائس صاحب اور میں نے آج یہاں پہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا اور اس میں بہت سارے علماء نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں۔ باقی جو فیصلہ یہی رہا کہ اس میں جو سابقہ فیصلے ہم نے لیے ہیں فی الحال اس میں کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں رہے گی۔ اگر لوگوں کو شبہات ہیں اور شکوک پیدا ہوئے ہیں کہ حلال کے بارے میں تو وہ گوشت کھانے سے مرغ کھانے سے اجتناب کرے۔ کہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بالکل پیشگی ہوگا جب تک کہ ہم اس بارے میں حتمی طور پہ کمیٹی سے رپورٹ طلب نہیں کریں گے، اور جب وہ ہمارے پاس رپورٹ پہنچ جائے گی اور تاکہ ہم وہ دیکھیں کہ واقعی طور پہ یہ جو فروزن میٹیریل یہاں آتا تھا یہ حلال ہے، کس کمپنی کا ہے، کون لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں اور کن جانوروں سے یہ حاصل کیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کو ڈرس کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ وہ حلال اور حرام کا تصور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ فروزن ہے اور اس میں بدبو آتی ہے تب بھی ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت میں یہ بھی حرام کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ اگلے احکامات تک عوام کے نام کیا؟ عوام کو یہی کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ الرحمٰن ایک کمیٹی ترتیب مرتب ہوئی اور وہ کمیٹی وہاں جائے گی، وہ دیکھے گی کون لوگ اس کو ذبح کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور کن لوگوں کے ذریعے سے یہ یہاں پہنچ رہا ہے۔ فی الحال ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فروزن فوڈ پہ پابندی لگنی چاہیے جو لکھن پور پہ، یہ ہمارا مطالبہ بدستور ہے، وزیر اعلیٰ سے متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے آج تک جن کو پکڑا گیا ان کو نیم اینڈ شیم کے طور پہ باضابطہ طور پہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، FIR ہونی چاہیے۔ کم سے کم ہم لوگ بے گناہوں پہ تو PSC لگاتے ہیں، لیکن ان لوگوں پہ PSC لگنا چاہیے تاکہ یہ لوگ اس طرح کے حرکات کرنے سے اجتناب کریں۔